سمیر احمد کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ رب تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کو رب تعالیٰ نے کثرت مال سے بھی نوازا، کثرت اولاد سے بھی نوازا اور آپ کو صحت تندرستی کی دولت سے بھی سرفراز کیا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے رب تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر بجا لاتے، اپنے رب کی خوب توصیف بیان کرتے اور رب تعالیٰ بھی آپ کی اس توصیف پر، آپ کے اس شکر پر فخر کرتا تھا۔ ناظرین کرام، شیطان سے یہ سب دیکھا نہیں گیا اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یہ تیرا ایوب، یہ تیرا نبی کیوں اٹھتے بیٹھتے تیرا شکر ادا نہ کرے؟ تو نے اس کو کثرت مال سے بھی نوازا ہے، کثرت اولاد سے بھی نوازا ہے اور صحت تندرستی کی دولت بھی اتنی عطا کی ہے کہ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اسی طرح تیرا شکر بجا لاتا۔ رب تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ جا تو میرے ایوب سے اس کا سب کچھ لے بھی لے، پھر بھی اس کو ہر وقت میرا شکر ادا کرنے والا پائے گا۔ شیطان کو جیسے ہی یہ موقع ملا وہ نیچے آیا اور پھر اس نے کیا کیا کہ کھیت اور کھلیان، باغات، مویشی، جو کچھ بھی تھے، جو کچھ بھی آپ کے پاس مال و دولت تھا، سب میں آگ لگا دی اور سب کچھ آن کی آن میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ اور پھر باغبان کا بھیس بدل کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہائے ہائے، وہ رب تعالیٰ جس کا ہر وقت آپ شکر بجا لاتے ہیں، آپ کے تمام کھیت کھلیان، باغات، مویشی سب جل کر خاکستر ہو گئے ہیں، رب تعالیٰ نے آپ سے معاذ اللہ آپ کا سب کچھ چھین لیا۔ یہ سننے کی دیر تھی ناظرین کہ حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اے رب، میں وہ وقت جو اپنے کھیت کھلیان، باغات اور مویشیوں کی دیکھ بھال میں گزارتا تھا، اب وہ وقت بھی میں تیری عبادت میں گزاروں گا۔ اور وہ طویل سجدے میں چلے گئے اور شیطان سے پھر رہا نہیں گیا۔ ایک دن جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے گئے تو آپ کی اولاد اس وقت مکان میں سوئی ہوئی تھی۔ شیطان آیا اور اس نے مکان کی چھت کو گرا دیا اور آن کی آن تمام کے تمام اولاد آپ کی ہلاک ہو گئی۔ اور پھر ایک معلم کا بھیس بدل کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ہر وقت جس رب کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ پر قیامت ٹوٹ پڑی، آپ کے گھر کی چھت گر گئی اور تمام کی تمام اولاد آپ کی ہلاک ہو گئی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ پھر سے اللہ کے وہ جلیل القدر نبی پھر سے طویل سجدے میں چلے گئے، یہ عرض کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے رب، جو وقت میں اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش میں لگاتا تھا، اب وہ وقت بھی تیری عبادت میں صرف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ طویل سجدے میں چلے گئے۔ اب تو شیطان سے بالکل رہا نہیں گیا۔ ایک بڑی دولت، ایک بڑی نعمت ان کے پاس بچی تھی اور وہ صحت اور تندرستی تھی۔ اس نے آگ کی ایک ایسی پھونک ماری کہ آپ کے پورے بدن مبارک پر پھوڑے نمودار ہو گئے، پھوڑے نکل آئے اور وہ پھوڑے بھی اس قدر شدید تکلیف والے تھے کہ ان سے خون بھی بہتا تھا اور پیپ بھی نکلتی تھی۔ لیکن یہ تمام نعمتیں چھن جانے کے اور اتنی دردناک بیماری کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت رب تعالیٰ کی حمد اور توصیف بیان کرتے رہتے، ہر وقت رب تعالیٰ کی عبادت میں اور شکر میں مشغول رہتے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں جب رب تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام رب کا ذکر کرنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں لائے، رب کا شکر ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں لائے، تو رب کو آپ کی اس ادا پر اتنا پیار آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب تعالیٰ کا سلام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ السلام علیکم یا ایوب علیہ السلام۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر عرض کیا السلام علیکم یا ایوب علیہ السلام۔ آپ نے پھر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا السلام علیکم یا ایوب علیہ السلام، تو آپ نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ اے ایوب علیہ السلام، میں نے آپ کو پہلے جب 2 بار سلام کیا تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، جب تیسری بار سلام عرض کیا تو آپ نے جواب دیا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو کیا عظیم الشان جواب حضرت ایوب علیہ السلام نے دیا کہ اے جبرائیل، جب آپ نے 2 بار مجھے پہلے سلام کیا تو رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک ننھا مہمان کیڑا میری زبان کے زخم کو کھا رہا تھا۔ اگر میں آپ کے سلام کا جواب دیتا تو رب تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے مہمان کیڑے کی بہت بے حرمتی ہوتی اور جو وہ رزق میری زبان سے کھا رہا تھا اس کو وہ رزق نہیں مل پاتا، تو کل میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا۔ لیکن جب آپ نے تیسری بار سلام کیا تو وہ میرے زبان کا زخم کھا کر میری داڑھ میں آ چکا تھا، تو میں نے آپ کو جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین، آزمائش کی یہ گھڑی ختم ہونے کے بعد
पहले से भी ज़्यादा रब ताला ने आपको औलाद से भी नवाजा, मालो दौलत से भी नवाजा और सेहत और तंदुरुस्ती से भी नवाजा। यही वजह है कि जब कोई भी बंदा मोमिन रब की नेमतों पर शुक्र बजा लाता है और अगर किसी वक्त में आजमाइश की किसी घड़ी में कोई उससे नेमत वक्ती तौर पर ले ली भी जाए, तब भी वो रब की शुक्र में कोई कमी नहीं करता और हर वक्त वो रब का हर हाल में शुक्र अदा करता है। तो फिर ऐसे ही अपने नेक बंदों को रब ताला नवाजता है। हम क्या कर रहे हैं आज कि अगर हिकमतन कोई नेमत हमसे ले ली जाए तो हम बहुत सारी वो नेमतें जो हमें मैसर हैं उन सबको यकसर नज़रअंदाज करके हम अपनी ज़बान से शिकवा जारी कर देते हैं। माज़अल्लाह रब की बारगाह में शिकायतें करने लगते हैं कि हमने तो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से ये फ़ला नेमत हासिल की थी और रब ताला तूने हमसे वो नेमत दूर कर दी। माज़अल्लाह रब ताला हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो आज आप मुआशी बदहाली देख रहे हैं, मुआशी तौर पर जो हम लोग पस्त से पस्त होते जा रहे हैं, मुआशी तौर पर जो हम बदहाली के शिकार हैं, उसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह क्या है कि हमने नाशुक्री करना शुरू कर दी है। जिससे कोई सवाल पूछो वो नाशुक्री करता हुआ नजर आता है। और ये जितनी बेबरकती हम देख रहे हैं, जितनी नहूसत हम अपने चारों इतराफ में देख रहे हैं, ये इस नाशुक्री का नतीजा है। और इसी मौजू पर हम अगली वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि यकीनन जिसको देखने के बाद मैं और आप मिलकर अपनी इस्लाह करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसी मैसेज के साथ सुमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.